عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اکثر عذاب القبر من البول۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 9059۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب اکثر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں، وہی واقعہ ہے، وہی بات ہے جس کی میں وضاحت کر چکا۔ کن کے بارے میں ہے، کیوں ہے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ اسی بات کو جیسے کہ میں توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ راوی حضرات پس منظر کو نظر انداز کر کے کس موقع پر بات کہی گئی بسا اوقات ایک قاعدے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق فہم سے ہے، دیکھنے والے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان روایتوں یا حدیثوں کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کے بیانات ہیں، اپنے فہم کے لحاظ سے انہوں نے جس طرح سمجھا بیان کر دیا۔ وہاں جس طرح بیان ہوا ہے وہاں سیاق سباق سے مجھے دقت نہیں ہوئی کہ میں سمجھ سکوں کہ کیا بات ہے، لیکن یہاں انہوں نے ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے یہی قاعدہ کلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے بڑے بڑے گناہ ادھر رہ گئے اور ایک یہ پیشاب کا معاملہ ایسی اہمیت اختیار کر گیا۔ اچھا، پھر یہ کہ مذہبی ذہن جب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے تو یہی اہمیت ان چیزوں کو دے بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے بطور اصول بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے بچتے ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی اس طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ میں عرض کر چکا، اس کی اب زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہود مدینہ کی قبروں کے جو مشاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے، یہ غالباً انہی میں سے کسی مشاہدے کے موقع پر آپ کا تبصرہ ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک قاعدہ کلیہ بنا کر بیان کر دیا ہے۔ راویوں سے اس طرح کی غلطیاں بالعموم ہوتی ہیں، بہت کرتے ہیں۔ گویا بات اس سے زیادہ نہیں تھی جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہود کے لیے جس عذاب کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو چکا ہے، اس کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے شمار ہوتے اور ان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ قاعدہ بیان ہوا ہے ہمارے ہاں، اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی۔ چنانچہ وہ اکثر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی اس سے دوچار ہوتے ہیں، اس قانون کے مطابق جس کی میں نے وضاحت کی۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے، مگر سیاق سے الگ ہو کر اب اس جملے کو سمجھنا آسان نہیں رہا، تو یہ بالعموم ہوتا ہے۔ اس جگہ رکھ کے دیکھیے تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔